يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تمام انسانوں کا خالق اور مالک اللہ عز و جل ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، اور پھر مردوں کو پیدا کر کے عورتوں سے ان کی تمیز کے لیے ان کے چہرے پر داڑھی کے یہ بال سجائے. مردوں کو حسن دیا داڑھی کے ساتھ اور عورتوں کو حسن دیا ان کے سر کے بالوں کے ساتھ، چٹیا کے بالوں کے ساتھ. اور یہ داڑھی جو انسان کے چہرے پر، مرد کے چہرے پر اگتی ہے، یہ مومن کا تاج ہے، یہ مردوں کی زینت ہے، یہ مردانگی کا تعارف ہے. اور آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اس حقیقت سے ناآشنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مولویوں کے پاس سوال آتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟ یہ اکثر آپ نے سوال سنے ہوں گے، لیکن آپ نے کبھی سوال نہیں سنا ہوگا کسی نے سوال کیا ہو مولوی صاحب بغیر داڑھی کے نماز ہو جاتی ہے؟ ٹوپی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے تو عمامے کی ہے، پگڑی سنت ہے، اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیا گیا ہے کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے چھکو بنا کے رکھ دیے. لیکن جو انبیاء کی سنت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس سے ہم بالکل نابلد ہیں، نا آشنا ہے.
بلکہ معاشرے کے اندر عجیب و غریب باتیں اس کے بارے میں مشہور ہیں. کسی کو آپ داڑھی رکھنے کی تعلیم دیں، تبلیغ کریں، سمجھائیں، تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ اجی داڑھی میں اسلام ہے. کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا فضول سختی کر رکھی ہے آپ نے؟ کیا داڑھی میں اسلام ہے؟ اور یہ شیطان کا اتنا بڑا بہکاوا ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو ہم سے تمام چیزیں اسلام کی روانہ ہو جائیں گی، کیونکہ پورے اسلام میں ہے اسلام ہے، اسلام کی کسی ایک چیز میں اسلام نہیں ہے. اگر داڑھی کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ داڑھی میں کوئی اسلام ہے، چھوڑو داڑھی کو، رکھ لو ٹھیک ہے، نہ رکھو تب بھی ٹھیک ہے، رکھ لو ثواب ہے، نہ رکھو گناہ کوئی نہیں، تو وہ کون سی چیز ہے جس میں اسلام ہو؟ کیا نماز میں اسلام ہے؟ صرف نماز میں اسلام تو نہیں نا، اسلام میں نماز ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے. تو اس کا مطلب ہے داڑھی رکھنا چھوڑ دیں تو پھر نماز کو بھی چھوڑ دیں. کوئی آپ سے کہے جی کیا روزوں میں اسلام ہے؟ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ صرف روزوں میں اسلام ہے، تو روزے بھی گئے. صرف حج میں اسلام ہے تو کوئی نہیں مانے گا کہ خالص صرف حج کی عبادت ہی پورا اسلام ہے، وہ بھی گئی. تو اس طرح شیطان کے بہکاوے سے ایک ایک عمل ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہوتا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں رکھ لو ثواب ہے، نہ رکھو گناہ کوئی نہیں، سنت ہے، کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں. بلکہ معاملہ اس سے زیادہ بڑھ گیا. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر رسائل و مسائل کتاب ہے سید مودودی صاحب کی. اس کتاب کے صفحہ 190 پر یہ حضرت داڑھی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی سنیے. 189 پہ کہتے ہیں داڑھی کے متعلق یہ گزارش ہے کہ میں اپنے عمل سے اس ذہنیت کو غذا دینا پسند نہیں کرتا جس نے بدعت کو عین سنت بنا دینے تک نوبت پہنچا دی. میرے نزدیک کسی غیر منصوص چیز کو منصوص کی طرح قرار دینا، کسی غیر مسنون چیز کو جو اصطلاح شرعی کے لحاظ سے سنت نہ ہو سنت قرار دینا تحریف ہے، خطرناک بدعتوں میں سے ہے. جو بدعتیں معلوم اور معروف بدعتوں کی نسبت زیادہ تحریف دین کی موجب ہیں. اسی طرح یہ داڑھی کا معاملہ ہے. لوگوں نے غیر منصوص مقدار کو ایسی حیثیت دے دی اور اس پر ایسا اصرار کرنے لگے جیسے کوئی منصوص چیز پر ہونا چاہیے. پھر اس سے زیادہ خطرناک غلطی یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو بعینہ ہی وہ سنت قرار دیتے ہیں جس کے قائم و جاری کرنے کے لیے آپ مبعوث ہوئے. یعنی یہ داڑھی کا معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، سنت نہیں ہے. اور تمام انسانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات کو اختیار کریں. اللہ اور اس کے رسول کا ہرگز منشا یہ نہ تھا، بلکہ یہ تحریف دین جو دین میں کی جا رہی ہے، اگر میں اس کے آگے رکاوٹ نہ کھڑی کروں اور جس وضاقتہ میں لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اس میں اپنے آپ کو ڈھال لوں تو میں ایک ایسے جرم کا مرتکب ہوں گا جس کے لیے اللہ کے ہاں مجھ سے سخت سوال جواب ہوگا، اور اس سوال جواب میں میری کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا. یہ داڑھی اللہ کے نبی کی عادت ہے، عبادت نہیں، سنت نہیں، بقول سید صاحب کے. اور اگر لوگ چاہتے ہیں میں لمبی داڑھی رکھوں، اگر یہ کر لوں تو پھر میں ایک بہت بڑی بدعت کر رہا ہوں، میں دین میں تحریف کر رہا ہوں. اس طرح کی مختلف باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے بارے میں مشہور ہیں. کوئی کہتا ہے لمبی داڑھی رکھنا بدعت ہے، کوئی کہتا ہے رکھ لو ٹھیک ہے، نہ رکھو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے چھوٹی چھوٹی رکھ لو. چھوٹی چھوٹی رکھنے کے نا کئی فائدے ہیں. مولویوں کا درس ہوا، وہاں بھی جا کے بیٹھ گیا، فلم دیکھنی پڑی تو وہاں بھی بیٹھ گیا، دونوں گھر راضی راضی رہا رحمان، ناراض نہ ہوا شیطان. ٹھیک ہے. تو کوئی کہتا ہے اتنی رکھ لو، کوئی کہتا ہے رکھو نہ رکھو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رکھو گے ثواب ہو جائے گا، نہ رکھو گے کوئی گناہ نہیں. تو آئیے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کے بارے میں، مرد کی زینت کے بارے میں، مومن کے استاج کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آخر قرآن و حدیث ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے، قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے اور یاد رکھیے کہ داڑھی رکھنا یہ فطرت سلیم ہے، یہ فطرت الہیہ ہے جس پر اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا. یہ سلیم فطرت کا تقاضا ہے. اور مالک کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ کی فطرت وہ ہے جس میں اس نے لوگوں کو پیدا کیا، چنانچہ اللہ کی بناوٹ کو کوئی تبدیلی نہیں. اللہ کی تخلیق کو اللہ نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا اس بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں. یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں عشر من الفطرہ قص الشارب واعفاء اللحیہ، فطرت کی 10 چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت کی 10 چیزیں ہیں، ان 10 چیزوں میں سے ایک مونچھوں کا کاٹنا اور داڑھی کو معاف کرنا۔ فطرت سے مراد وہ حالت ہے، وہ حیت ہے جس پر خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی طبیعت میں اس کو بجا لانا، اس کی طرف مائل ہونا رکھا، اللہ نے اس کی فطرت میں اس بات کو رکھا۔ اسی طرح داڑھی رکھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نشانی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیتا ہے تو مومن کے لیے پھر یہ لائق نہیں ہوتا کہ وہ مومن اس کے بارے میں کہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سنا دیا جائے پھر ان کے لیے اختیار نہیں بچتا کہ بات تو ٹھیک ہے، قرآن کی آیت یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے، میری مرضی یہ ہے، میری سوچ یہ ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر مومن مرد اور عورت کے لیے اپنے فیصلے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کو یہ اختیار نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، داڑھیوں کو معاف کرو، اوفو، ایک حدیث میں اوفو کے لفظ ہیں، اس کو معاف کر دو، وفیرو ای کثیرو، اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو، اس کو گھنی کرو۔ اور یہ حکم اللہ کے نبی نے امر کے صیغے کے ساتھ دیے ہیں، اور جب صیغہ امر آتا ہے تو وہ حکم واجب قرار پاتا ہے۔ یہاں وہ ذہن کھول لیں جو کہتے ہیں رکھ لو ٹھیک ہے، داڑھی نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وفیرو، اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو، اوفو معاف کرو، اوفو اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، ان کو لٹکاؤ، ان کو چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو۔ یہ مختلف صیغے حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح داڑھی رکھنا انبیاء علیہم السلام کی نشانی ہے۔ قرآن حکیم میں مالک بیان فرماتا ہے، ہارون علیہ السلام نے فرمایا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی نہ میری داڑھی سے پکڑ اور نہ میرے سر کے بالوں سے پکڑ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو ان کی داڑھی کتنی بڑی ہوگی جو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں لے لی، کتنی بڑی ہوگی؟ اب خشخشی داڑھیاں رکھی ہوئی ہوں چھوٹی چھوٹی تو کسی کے ہاتھ میں آئے گی؟ سوچ لیں، کہہ رہے ہیں نہ میری داڑھی کے بالوں سے پکڑ نہ میرے سر کے بالوں سے پکڑ، اس کا مطلب ہے ان کی داڑھی اتنی تھی جو ہاتھ میں آئی۔ یہ انبیاء کی نشانی ہے، ہارون علیہ السلام کی داڑھی، موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی، اور یہ داڑھی اتنی کہ جو ان کی چھاتیوں کو ڈھانپتی تھی، بڑی تھی، جو ہاتھ میں آتی تھی۔ ہمارے طرح نہیں کہ بس جس طرح چینی شربت کہیں گرا ہوا ہو اور کالی کیڑیاں وہاں اکٹھی ہو جائیں کافی ساری، بس 2-4 دن کی شیو چھوڑ دو، گزارا چل جائے گا، دونوں محفلیں راضی رہیں گی، مولویوں کو بھی مل لیا کریں گے اور دوسرے ٹبر کے پاس بھی سلام دعا کرایا کریں گے۔ داڑھی رکھنا اسی طرح سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ موجود ہے احادیث میں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی بڑی بھاری داڑھی والے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینے کو بھرتی تھی۔ آپ کی داڑھی کتنی تھی؟ اور جی مٹھ رکھنا کافی ہوتی ہے، کئیوں سے سنا ہوگا نا آپ نے، بھئی ایک مٹھ کافی ہے، اور مٹھ کے بعد وہ بڑا ہر جمعرات کو سیٹنگ سوٹنگ کرنے کے لیے نا پورا یہاں سے لے کے اور جو بڑا ہوا یہاں سے کاٹ دیا، اور جنہوں نے تھوڑی سی اور کاٹنی ہوتی وہ مٹھ یہاں سے لینے کی بجائے یہاں سے لے لیتے ہیں، مٹھ میں پورا چہرہ لیا اور نیچے سے کاٹ لیا، بھئی ایک مٹھ کافی ہے۔ اور ترمذی میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی داڑھی بڑی بھاری تھی، گھنی تھی، اور آپ کے سینہ مبارک کو ڈھانپتی تھی۔ اسی طرح داڑھی رکھنا مومنین کا راستہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ کار ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلیفہ کی سنت، میرے خلفاء کی سنت، ان کو پکڑ کے رکھو، میری سنت پر عمل کرو اور خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں کہ وہ گھنی داڑھی والے تھے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے وہ زیادہ داڑھی والے تھے، حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے وہ بڑی داڑھی والے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ان کے سینے کو ڈھانپتی تھی۔
یہ احادیث رسول ہیں, یہ صحابہ کرام کا فعل اور عمل ہے. جائیے ان حدیثوں کو اپنے گھروں میں سنائیے, اپنی بیویوں کو سنائیے, اپنے گھر والوں کو سنائیے, اپنی عورتوں کو سنائیے. خاص طور پہ اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں وہ نوجوان غور سے سنیں جو کبھی بیوی کے پیچھے لگ کے داڑھی شیو کر دیتے ہیں, کبھی منگیتر کے کہنے پر شیو کر دیتے ہیں, کبھی امی کے ڈراوے پہ ہی کر دیتے ہیں. تو پتر داڑھی رکھ لی, تیرے مامے نے تی نہیں ہونے دینی. جہاں تیرا رشتہ کیا تھا وہ مولوی سے رشتہ نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں بالکل چکنا ہو, ہماری بیٹی کھڑی ہو اور ہمارا داماد کھڑا ہو, تو فرق کرنا مشکل ہو دونوں میں سے, ہی کون ہے اور شی کون ہے اور بٹوین کون ہے. بالکل ہر چیز صاف ستھرا. ابھی تو واللہ میں دیکھتا ہوں آج کل کے معاشرے کے نوجوانوں کو لمبے لمبے بال, اور بالوں پر پونی پہلے صرف عورتیں باندھا کرتی تھی, اب مردوں کے بالوں پر بھی پونی آ گئی. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے معاشرے میں. لاہور کے اندر ایک مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے گیا, پینٹ شرٹ کے اندر ایک جسم میرے سامنے آیا, چہرہ اس کا اس طرف تھا, بیک سائڈ میری طرف تھی, اور لمبی ساری اس نے چوٹیاں کی ہوئی, لیکن اس کی جسامت سے مجھے وہ قطعاً لڑکی نہیں لگی. میں نے جا کے اس کے آگے سے دیکھا تو آگے اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور پیچھے لمبی ساری چوٹیاں. جو کام مردوں کا تھا اب مرد کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پہچانے نہ, یہ بندے دا پتر ہے, بس یہی لگے کہ دوسری برادری دا. اور لڑکیوں کا جو کام تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کیا کہا, مرد اپنے ٹخنے ننگے رکھے, اپنے کپڑے ٹخنوں سے بلند رکھے. جس مرد کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے ہے یہ آگ میں ہے, یہ آگ میں ہے. اب آپ مردوں کو دیکھ لو, ان کی پینٹیں, ان کی شلواریں, ان کی تہمدیں, ان کی ثوب, آپ دیکھ لو کہاں ہوگی, مردوں کی ایڑی تک ہوگی. اور گرلز کالج کے پاس سے گزر جاؤ, اسکول سے چھٹی, کالج سے لڑکیاں باہر نکلیں, ان کے کپڑے ان کی پنڈلی تک ہوں گے. جو مردوں کو حکم تھا وہ عورتیں کر رہی ہیں, اور جو عورتوں کو حکم تھا وہ مرد کر رہے ہیں. پورا معاشرہ اللہ ہی جانے کس طرف دوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. داڑھی رکھنا مرد کے لیے زیب و زینت کا باعث ہے, یہ مرد کی خوبصورتی ہے. اور مرد اتنا بھولا ہے, بیگم کی باتوں میں اتنی جلدی آتا ہے. بیگم فون کرتی ہے, جناب ہینڈ اینڈ شولڈر جو ہے نا وہ امپورٹڈ سعودیہ سے آتے ہوئے لے کے آنا, میرے بالوں میں بڑی خشکی ہے. اسے دیسی لا دو نا, کوئی لائف بوائے شیمپو یا اس طرح کا کوئی اور لا دو. کہتی سعودیہ سے آ رہے ہو اور یہ شیمپو لا رہے ہو, یہ تو پاکستان میں بہت مل جاتے ہیں, آپ وہاں سے کوئی میڈیکیٹڈ لے کر آؤ, کوئی بڑا اچھا اوریجنل قسم کا امریکہ کا بنا ہوا, جاپان کا بنا ہوا لے کر آؤ. جو اللہ نے اس کو زینت دی ہے اس کے بارے میں وہ آپ سے شیمپو منگواتی ہے, ہیں جی جڑی بوٹیوں کا تیل منگواتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ, آملے, سیکاکائی, وہ سٹاک لگایا ہوا ہے اپنے بالوں کے لیے. اور جو زینت مرد کی ہے, جو خوبصورتی مرد کی ہے, جو مردانگی کو ظاہر کرتی ہے, کسی مولوی نال گزارا نہیں ہوتا, اینو وڑ دے, اینو یا مجھے رکھ لو یا اس کو رکھ لو. ہمارے شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, انہوں نے اپنی کتاب اسلام میں داڑھی کا مقام, اس میں شیخ عبد الرحمن دمشقی کا ایک واقعہ بیان کیا. ابن بطوطہ کے سفر نامے میں, اس نے اپنے سفر نامے میں یہ واقعہ لکھا کہ یہ بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد الرحمن, ان پہ ایک عورت فرفتہ ہو گئی اور دم کرنے کے بہانے اپنے گھر بلایا. جب یہ دم کرنے کے لیے پہنچے تو اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی. اس نے بڑا سمجھایا بجھایا, حدیثیں سنائی, وہ نہ مانی. تو کہنے لگا اچھا مجھے ذرا باتھ روم میں قضاء حاجت کے لیے جانے دو, اس کے بعد جو کہو گی میں کر لوں گا. یہ بہانے سے باتھ روم میں آئے اور آ کر اپنی ساری داڑھی کو شیو کر کے باہر نکلے. شیو کر کے داڑھی کے جب باہر آئے, اس عورت کو اس داڑھی مونڈے کا منہ دے کر اتنی کراہت ہوئی کہ اس نے وہ سارا جو اس کے ذہن میں کھچڑی پکی ہوئی تھی ختم ہوگی, اور اس کو کہا دفع ہو جا, بھاگ جا, مجھے تیرے چہرے سے نفرت ہے. تو یہ داڑھی مرد کی زینت ہے, یہ مرد کا حسن ہے, یہ مرد کی تکریم ہے, یہ مرد کے حسن میں اضافہ ہے. کیا خیال ہے, کیا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے, میری باتوں پہ نہ جائیے. کیا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے؟ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر خوبصورت کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی شیو کر کے حسین تھے یا داڑھی رکھ کر حسین تھے؟ سوچئے. اللہ کے نبی اگر کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے, آپ سے پیارا نہ کوئی پیدا ہوا, نہ ہوگا, نہ ہو سکتا ہے. خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. اگر اللہ کے نبی سے حسین کوئی نہیں تو فیصلہ اپنی عقل سے کیجئے. اللہ کے نبی حسین تھے, سینہ مبارک داڑھی سے بھرا ہوا تھا, یہ شیو تھی.
اگر اللہ کے نبی داڑھی رکھ کر حسین تھے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حسن داڑھی کے رکھنے میں ہے، شیو کرنے میں نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے بالوں میں 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے۔ کیا حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی مبارک تھی؟ عمار بن یاسر ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو داڑھی کا خلال کرتے، ایک چلو پانی لے کر داڑھی کا خلال کرتے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی۔ ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر تیل لگاتے اور داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا۔ سننا ذرا حدیث کو، غور کرنا، خاص طور پہ وہ پیارے بھائی جو اپنا چہرہ محمدی بناتے ہوئے بڑا کتراتے ہیں اور یہود و نصارہ جیسا منہ بنا کر بڑا خوش ہوتے ہیں جب کہیں فنکشن پہ جانا، میٹنگ پہ جانا ہو، شیو کر کے شیشہ سامنے رکھ کے کہتے ہیں ہاں سواد آیا نا، ہون گل بنی، کریم شریم لگا کے بالکل سیٹ سٹ کر کے نا پھر شیشہ دیکھتے ہیں کیونکہ تو وال رہتے نہیں گیا، اور پھر کہتے ہیں کام ہو گیا، اب ٹھیک ہوا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے صحابی کا ذرا فرمان سنیے۔ علی فرماتے ہیں میں یمن میں گیا، اللہ کے نبی نے بھیجا، ایک دن میں لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، ایک یہودی ہاتھ میں اپنی کتاب لے کر آیا اور کہنے لگا ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو۔ میں نے، علی کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ رسول اللہ نہ تو پست قد کے تھے، چھوٹے قد کے تھے، اور نہ ہی بہت لمبے قد کے تھے، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا۔ جب حضرت علی خاموش ہوئے تو یہودی بولا، جب حضرت علی خاموش ہوئے تو یہودی بولا اور کہنے لگا آپ کی آنکھوں میں سرخی تھی اور داڑھی خوب رو تھی، کان متناسب تھے، اتنا پیارا آپ کا چہرہ تھا، اتنا پیارا آپ کا وجود تھا۔ حضرت علی یہودی کی بات سن کر کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لے تو اس سے بہتر تو ان کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہودی مان رہا ہے، اپنی کتاب سے پڑھ کر بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کی داڑھی سے بھرا ہوا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال بہت زیادہ تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی داڑھی تھی۔ صحیح الجامع میں یہ روایت ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بہت گھنی تھی۔ ترمذی میں یہ روایت ہے۔ علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بڑی بھاری تھی۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے۔ ماننے والے کیوں نہیں تھے؟ ایک حدیث کافی ہے نا، لیکن آئیے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سناؤں۔ اب ان احادیث سے ثابت کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی والے تھے اور داڑھی کو شیو نہیں کرتے تھے۔ آپ کی داڑھی آپ کے چہرہ مبارک کو پر سجی ہوئی آپ کے سینہ مبارک کو ڈھانپتی تھی۔ یہ تو اللہ کے نبی کی کا فعل، یہ آپ کا عمل۔ اب آئیے اللہ کے نبی کا حکم سنیں۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین ووفر اللحى واحفظ الشوارب۔ اللہ کے نبی کا حکم یاد کر لیجئے، اہل ایمان جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سنتے تھے ان کی گردنیں جھک جایا کرتی تھی، اور جب تک انسان کا ایمان یہ رہے کہ اللہ کے نبی کا حکم آنا اور میں نے اس پر عمل کرنا، اس کی تعمیل کرنی، تو پھر یہ اہل ایمان اللہ کے ہاں بڑے عظیم مقام کو پہنچتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ حکمن نہیں مشورتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہوتا ہم مسجد نبوی کا یہ دروازہ اگر عورتوں کے لیے خاص کر دیتے۔ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم مرتے دم تک میں اس دروازے سے دوبارہ کبھی داخل نہیں ہوا۔ حکم نہیں تھا، مشورہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے، اس نے اتار کر پھینک دی۔ پیارے حبیب کا غصہ ٹھنڈا ہوا، باقی صحابہ نے مشورہ دیا اس صحابی کو کہ یہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لو، تمہاری بیوی، ماں، بچی، عورتوں کے لیے تو حلال ہے۔ کہا اللہ کی قسم میں اس چیز کو کبھی اپنے گھر میں نہیں لے کر جاؤں گا جس چیز کی وجہ سے محمد کریم ناراض ہوئے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ ان کی زندگی تھی، یہ ان کا اسوہ حسنہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ناگواری کے آثار کو دیکھ کر اپنے عمل کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔
اور جہاں حکم آ جائے، آئیے میں آپ کو حکم سناتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اپنی مونچھوں کو پست کرو۔ مشرکین داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ان کی مخالفت کرو، تم مونچھوں کو چھوٹا کرو، مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مونچھوں کو اچھی طرح کاٹو اور داڑھیوں کو معاف کرو۔ معاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک مشت کے بعد کاٹ دو، یہاں سے گال چھیل لو، نیچے سے ہڈی تک بالکل صاف کر لو، خط بنا لو۔ مولوی صاحب میں نے داڑھی رکھ لی ہے اس لیے میں یہاں سے بھی صاف کرتا ہوں، نیچے بھی صاف کرتا ہوں، خط بناتا ہوں۔ یہ خط کہاں سے آ گیا؟ یہ گالوں کو چھیلنا کس حدیث سے ثابت ہو گیا؟ میں مثال دیتا ہوں آپ سے، آپ غلطی کر لیں کسی بھائی کے ساتھ اور پھر اس سے جا کر معافی مانگے کہ بھائی صاحب غلطی ہوگی معاف کر دو، وہ آپ کے منہ پہ زور سے تھپڑ مار کر کے جا تینوں معاف کیتا، تو کیا معافی قبول کر لو گے؟ کہو گے چنڈ تے مار لئی، معافی نہیں ہوئی۔ معاف کرنا ہوتا تو مجھے انگلی نہ لگاتا، کہتا جا معاف کیا۔ دوسری مثال سمجھو، رمضان میں لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہوئے حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو اس رات کو پائے تو دعا مانگ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور ایک روایت میں فاعف عنی کے لفظ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ بھی یہ دعا کرتے ہو، میں بھی یہ دعا کرتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمارے دل میں کیا ارادہ ہوتا ہے؟ بولو، اللہ 50 سال عمر ہے، 40 سال دے گناہ معاف کر دے، 10 سال دے سٹاک اکاؤنٹ چ باقی رکھی، یہی ارادہ ہے کہ آدھی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، آدھی کے باقی رہ جائیں؟ یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ حج کرنے آیا ہوں، اللہ روزہ افطار کر رہا ہوں، اللہ دعا مانگ رہا ہوں، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے؟ یہی مطلب ہے معافی کا مطلب یہی ہے نا کہ بالکل معاف کر دے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، تو کیا مطلب ہے؟ جیسے سفیدی کرنے والے یا رنگ کرنے والا چھوٹا سا برش ہوتا ہے ویسے رکھ لو ہیں، یا ایک مٹھ کے بعد کاٹ لو، یا چھوٹی چھوٹی خشخشی داڑیاں رکھ لو؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو معاف کر دو، تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ رہنے دو، ان کو بڑھاؤ۔ ان کو معاف کرنے سے مراد پھر ان کو کاٹنا نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کاٹو، اوفوا اللحا، داڑھیوں کو معاف کرو، اپنی مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اور یہ عمل کر کے اہل شرک کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ وہ مونچھوں کو بڑا بڑا رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لمبی لمبی مونچھوں والی دنیا، 6-4 کی مونچھیں منہ میں جا رہی ہیں، پانی پیتے میں گند اس کے اندر جا رہا ہے، جراثیم اس کے اندر جا رہے ہیں، شکل دیکھ کے انسان کی شکل لگتی نہیں ہے، اور بالکل صاف کی ہوئی۔ اور ہمارے ہاں تو بلکہ پاکستان میں کئی مرتبہ اخباروں میں پڑھا مونچھوں کے ذریعے مقابلہ ہوتا ہے، مونچھوں کے ذریعے 1 کلو وزن اٹھایا، مونچھوں کے ذریعے سائیکل چلا دی، مونچھوں کے ذریعے یہ کر لیا، اور مقابلوں میں سب سے بڑی مونچھ والے کو انعام ملتا۔ حالانکہ رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ مشرکین کی مخالفت کرو، وہ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، تم مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل شرک مونچھوں کو معاف کرتے تھے، اور یحفون لحاہم فخالفوہم فاعفوا اللحا واعفوا الشوارب، اہل شرک داڑھیوں کو شیو کرتے، مونچھوں کو معاف کرتے، تم ان کی مخالفت کر کے مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جز الشوارب وارخ اللحا خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو ڈھیل دے دو۔ ڈھیل دینے کا کیا مطلب ہے؟ ڈھیل دے دو، لٹکا دو، چھوڑ دو، معاف کر دو، کیا مطلب ہے اس سب کا؟ یہ فیصلہ آپ کا دل کرے گا۔ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث آپ کے کانوں سے، آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرا رہے ہیں، کس لیے؟ سب سے پہلے اپنا ذمہ اللہ کے ہاں بری کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا، دوسرا تاکہ آپ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حجت پیش نہ کر سکیں۔
اور ابا کسی مولوی کیا ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، یہ حدیث ملی نہیں، ایک حدیث نہیں، لا تعداد حدیثیں آپ کے کان سے ٹکرائی ہے۔ داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو لٹکاؤ، داڑھیوں کو ڈھیل دو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، مشرکین کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ مجوسی داڑھی شیو کرتے تھے، تم داڑھیوں کو معاف کر دو۔ مسند احمد میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کرو، مونچھوں کو پکڑو یعنی کاٹو، اور اپنے بڑھاپے کو بدلو یعنی سفید بالوں کو مہندی کا رنگ لگاؤ، اور یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو۔ مسند احمد میں روایت ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، بال سفید ہو جائیں تو داڑھی کو مہندی کے رنگ سے رنگ لو، کالے رنگ سے بچو۔ جو اپنے سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، اپنے آپ کو جوان بنانے کے لیے سمجھتا ہے کہ حج خیر صلی اللہ ہے، ابھی ٹائم نہیں میرا آیا، وہ اپنی سفید بالوں کو کالا کرتا ہے، جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا اپنے بالوں کو کالا سیاہ کرنے والا۔ دوسرے رنگ سے رنگو، کالے رنگ سے بچو۔ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے جاء مجوسی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اعفى شاربہ واحفى لحیتہ۔ ایک مجوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے اپنی مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی اور اپنی داڑھی کو شیو کیا ہوا، مونچھیں بڑی داڑھی غائب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا کہہ رہے ہیں، فقال من امرک بہذا۔ اللہ کے نبی اس مجوسی سے پوچھتے ہیں تجھے مونچھیں بڑی رکھنے اور داڑھی شیو کرنے کا حکم کس نے دیا؟ من امرک بہذا، یہ حکم تجھے دینے والا کون ہے؟ قال ربی، اس نے کہا میرا بادشاہ کسریٰ، میرا رب، اس نے مجھے آرڈر دیا ہے میں مونچھیں بڑی رکھوں، داڑھی کو شیو کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، یہ کہنے والے بھائی رکھ لو خیر صلی اللہ ہے، نہ رکھو تب بھی خیر صلی اللہ ہے، رکھ لو گے ثواب ملے گا، نہ رکھو گے گناہ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں قال لیکن ربی امرنی ان احفی شاربی واعفی لحیتی، لیکن سن میرے اللہ نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے میں اپنی مونچھوں کو پست کروں اور اپنی داڑھی کو معاف کر دوں۔ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ مالک کا حکم ہے، تمہارے رب کا حکم ہے، محمد کے رب کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی داڑھی کو معاف کر دوں اور اپنی مونچھوں کو پست کروں۔ یمن کے شہزادے نے شاہ ایران کسریٰ کے حکم سے 2 فوجیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفى شواربهما فكره النظر إليهما ثم أقبل عليهما فقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قالا أمرنا بهذا ربنا يعنيان كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 2 فوجی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی انہوں نے مونڈی ہوئی، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کی کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھے۔ حدیث پہ غور کرنا، وہ چہرہ جس پہ بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور داڑھی شیو ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ کیا بنے گا تمہارا؟ اے اہل ایمان، اے محمد سے محبت کے دعوے داروں، حشر کا میدان ہوگا، نبی حوض کوثر پہ ہوں گے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء انسانوں کی بات اور سفارش سننے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، صرف محمد کریم شفاعت کریں گے۔ سورج سر پہ ہوگا، پیاس سے زبانیں لٹکی ہوئی ہوں گی، محمد کریم کے پاس حوض کوثر پر جائیں گے پانی کا سوال کرنے کے لیے۔ اگر اس وقت اللہ کے نبی نے ہمارے چہروں کو دیکھ کر کراہت کر لی، اس طرف دیکھنا پسند نہ کیا، اور نبی نے صرف ایک سوال کر لیا، بستر پہ لیٹتے ہوئے اس سوال کا جواب خود تیار کر لینا،
نبی کو کیا جواب دیں گے اگر نبی نے صرف اتنا پوچھ لیا میری سنت سے نفرت کرنے والے میرے چہرے میں کیا برائی تھی؟ تو میرے چہرے جیسا چہرہ نہیں بناتا تھا، یہودیوں عیسائیوں اور مجوسیوں جیسا بناتا تھا۔ اگر یہ نبی پوچھ لیں کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ اللہ کے لیے سوچ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان مجوسیوں کی طرف نظر کرنے کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ سفیر ہیں، سفیروں کا اپنا ایک مقام ہے، اور نبی کے اخلاق سے بڑھ کے پیارا اخلاق اور کس کا ہے؟ عائشہ سے سوال ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ سائل سے کہتی ہے کیا قرآن نہیں پڑھتا؟ پورا قرآن محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے با اخلاق نبی، لیکن ان کے چہروں کو دیکھنے پسند نہیں آپ کو، جن کے چہرے پہ بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی صاف ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، اور الفاظ پہ غور کیجئے نبی کیا فرماتے ہیں، وَيْلَكُمَا، دو ترجمے ہیں ویل کے، ایک تو تمہارے لیے بربادی ہو عام ترجمہ، اور ایک جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ وَيْلَكُمَا، تمہارے لیے بربادی ہو، من امرکما بہذا، داڑھی شیو کرنے کا حکم تمہیں کس نے دیا؟ بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کا حکم کس نے دیا؟ ان فوجیوں نے کہا ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن ربی قد امرنی بإعفاء لحیتی، لیکن سنو کسریٰ کا حوالہ دینے والوں، میرے رب اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی داڑھی کو معاف کر دوں، اپنی مونچھوں کو پست کر لوں۔ مونچھیں کاٹنے اور داڑھی رکھنے کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ یہ بہانہ ہے شیطان کی طرف سے تراشا ہوا، رکھ لو گے ٹھیک ہے، نہ رکھو گے تب بھی ٹھیک ہے۔ حقیقت بات کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور ان داڑھیوں کو شیو کرنے کی قباحت کیا ہے؟ سب سے پہلے داڑھی کو مونڈنے والا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کوئی چھوٹا جرم ہے؟ آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، جو اللہ کی معصیت کرے، نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں گرا، وہ کھلی ہوئی گمراہی کی راہ پہ چل رہا ہے۔ اور داڑھی کو مونڈنا اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کا جرم، تبدیلی کرنے کی جرت کا جرم ہے۔ اور مالک کا اعلان کیا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دو آنکھیں کس نے پیدا کی؟ یہ ہونٹ کس نے پیدا کیے؟ یہ 32 دانت کس نے پیدا کیے؟ یہ 2 کان کس نے پیدا کیے؟ یہ ناک کے 2 نتنے کس نے بنائے؟ یہ بھویں کس نے بنائی؟ یہ پلکیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ کیا ایک آنکھ سے گزارا نہیں ہوتا؟ ایک آنکھ سے گزارا ہو رہا ہے نا، مجھے سب نظر آ رہے ہیں۔ کیا ایک کان سے گزارا نہیں ہوتا؟ ایک کان سے بھی گزارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ناک کے ایک نتنے کو ایلفی لگا کے بند کر لو تو کیا ایک سے سانس نہیں آتا ہے؟ گزارا چلتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی عقل مند کو دیکھا اس نے اپنی آنکھ کا ایک ڈیلا نکلوا دیا ہو کہ ڈاکٹر صاحب ایویں 2 چل رہے ہیں، ایک نہ کام تے ہو جاندہ تسی دوسرے نو کاٹ دیو؟ کبھی دیکھا؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی عقل مند نے کان کاٹ لیا اپنا کہ ایک سے سن رہا ہوں نا، 2 کانوں کی کیا ضرورت ہے، کافی ہے بس ایک۔ 32 دانتوں کی کیا ضرورت ہے، 15-20 سے بھی کام چل کے گا، باقی جاڑے نکلوا دے۔ کبھی دیکھا؟ بولو، نہیں دیکھتے۔ ہم کہتے ہیں، ہمارا زبان نہیں، ہمارا عمل کیا کہتا ہے؟ اللہ نے یہ کان بڑے اچھے لگائے۔ ہمارا عمل کہتا ہے اللہ نے یہ کان بڑے اچھے لگائے، یہ آنکھیں بڑی اچھی لگائی، یہ ناک بڑا خوبصورت بنایا، یہ ہونٹ بڑے پیارے بنائے، یہ دانت بڑے اچھے لگائے، یہ بھویں بڑی پیاری بنائی، ٹھیک ہے۔ بندہ گنجا ہو جائے نا تے ہسپتال جا کے پھر پلاسٹک دے بال لگواندا ہے، کدی وگ لگاندا ہے، کدی کچھ کردا کہ میری اخیر تے ٹوپی لے لیندا کہ ٹنڈ تے چھپی رہے گی، اور کئیوں کی پھر نہیں چھپتی، صرف ایک طرف کی لٹ کو بڑھا کر تیل لگا کے ٹنڈ پہ جما دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اوکھے سوکھے ہوتے ہیں نا اپنا ٹنڈ چھپانے کے لیے۔ ہم نے کبھی اپنے اس اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی تبدیلی کی؟
آنکھیں خوبصورت ہیں، کان خوبصورت ہیں، لیکن داڑھی پہ آ کے جب ہم شیو کر کے کریم لگا کے شیشہ دے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تو ہمارا عمل کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے کان تو ٹھیک لگائے، آنکھیں تو ٹھیک لگائی، دانت تو ٹھیک لگائے، نعوذ باللہ یہ داڑھی لگاتے ہوئے اللہ بھول گیا؟ ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا کہ یہاں غلطی ہوئی ہے اللہ سے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لیے ہم اس کو ہر فنکشن میں جانے سے پہلے شیو کر کے اور بڑے سیٹ بیٹ ہو کے ٹھیک ٹھاک ہو کے پھر جاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی اور خالق ہے؟ ثم احسن صورکم، بہترین صورتیں پیدا کرنے والا تو اللہ، اور وہ اللہ ہے جس نے مردوں کے چہرے پہ داڑھی لگائی ہے۔ اور عورتوں کے چہرے پہ داڑھی دیکھی کبھی آپ نے؟ عورتوں کا چہرہ داڑھی کے بغیر، اور یہ شیو کر کر کے کیا بتاتے ہیں؟ داڑھی کو پیغام دیتے ہیں کہ بھول گئی تو آنا ادھر سیدھے آ ادھر کی، میں تو اور برادری تھا، میں ان میں نہیں ہوں جن کے منہ پہ تو آتی ہے، میں دوسری پارٹی کا ہوں۔ وہ کہتی مجھے پتا ہے تو مرد ہے، میں نے تیرے ہی منہ پہ آنا ہے۔ یہ پھر شیو کر دیتا ہے، وہ پھر آ جاتی ہے، یہ پھر شیو کر دیتا ہے، وہ پھر آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس مرد پر جو عورت کی مشابہت کرتا ہے۔ داڑھی کے بغیر چہرہ کس کا ہے؟ عورت کا۔ اچھا مثال دے کے سمجھا دوں، ادھر میاں صاحب سوئے ہوئے، ادھر بیگم صاحبہ سوئی ہوئی، بیچ میں بیٹا سویا ہوا، رات کے 12-1-2 بجے کا ٹائم، اندھیرا، دھوپ، لائٹیں بند، بچے کو لگی پیاس، بچہ اٹھ کے ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، وہ بھی صاف، پیو دے منہ پہ ہاتھ پھیر دیتے وہ بھی صاف، پتر پریشان میری ماں گڑی میرا پیو گڑا، ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ عورت کیوں بنتے ہیں؟ داڑھی کے بغیر چہرہ عورت کا، مرد کا چہرہ اس کی داڑھی کے ساتھ ہے، اور ہم شیو کر کے کہتے ہیں میں اور بیگم بیٹھے ہوں تو بالکل برابر ایک پارٹی لگے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی فکر سب سے پہلے یہ سوچ شیطان کے دماغ میں آئی تھی۔ میری باتیں غلط ہو تو مجھے ٹوک دینا، مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہو، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان ہو تو پھر اس دل کو سمجھا لو۔ شیطان نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کے سامنے بڑے خوشنما باغات بنوں گا، میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کتوں کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بھیڑ بکریوں کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کان چیر دیتے ہیں۔ یہ حکم کس نے دیا تھا؟ یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں اپنے پیچھے چلنے والوں کو حکم دوں گا اے اللہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو یہ تبدیل کر ڈالیں گے۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، ایک طرف شیطان کہہ رہا ہے میں اپنے پیچھے چلنے والوں کو حکم دوں گا یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، اور مالک کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بولو، فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں اس سے صورت کو بدلواؤں گا، اللہ کہتا ہے اس کی صورت میں نے بڑی پیاری بنائی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے دل میں فیصلہ کیجئے، داڑھی شیو کر کے ووٹ میں شیطان کی صندوقڑی میں ڈال رہا ہوں یا اللہ کی پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں؟ شیطان نے یہ جملے کہے تھے کہ میں اپنے نصیب لوں گا، اپنا حصہ لوں گا، اپنے پیچھے چلاؤں گا، اور جو میرے پیچھے آئیں گے وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اور تیری پیدا کردہ صورتوں کو تبدیل کر ڈالیں گے۔ داڑھی کو موڑنا شیطان کے پیچھے چلنا ہے، داڑھی کو موڑنا سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن تولا، اور جو منہ پھیر لے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے منہ پھیر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پھر ہم نے اے نبی آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا۔ آپ اپنا پیغام پہنچا دو، اپنے رب کی آیات پہنچا دو، جس نے آپ کی مانی وہ حقیقت میں اللہ کی مان رہا ہے، اور جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا نافرمان ہے۔ آپ اس پہ نگران نہیں ہیں، پھر اس کا حساب اللہ پر ہے۔
اور داڑھی نہ رکھنا کافروں کی مشابہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع میں یہ روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ داڑھی رکھنا انبیاء سے مشابہت ہے، داڑھی رکھنا انبیاء کے صحابہ سے مشابہت ہے، اور داڑھی کو شیو کرنا یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اسی قوم میں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح داڑھی نہ رکھنا عورتوں کی مشابہت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مشابہت کرتی ہیں مردوں کے ساتھ، اور ان مردوں پر جو مشابہت کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ اور داڑھی مونڈنا اپنے جسم کا مسئلہ کروانا ہے۔ مسئلہ کا مطلب ہے شکل کو بگاڑنا۔ عمر بن عبدالعزیز سے ابن اساکر نقل کرتے ہیں کہ داڑھی کو منڈوانا مسئلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کرنے سے منع کیا ہے۔ کچھ لوگ داڑھی کٹوانے کے کچھ دلیلیں دیتے ہیں، آئیے ذرا ایک دو دلیل وہ بھی دیکھ کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ داڑھی کٹوانے کے دلائل ترمذی میں ہے، ان النبی کان یاخذ من لحیته من عرضها وطولها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے عرض اور طول سے کچھ بال لے لیا کرتے تھے، کاٹ لیا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے کہا یہ حدیث عمر بن ہارون نے بیان کی، اور میں اس کی کوئی حدیث نہیں جانتا، اس کی بیان کردہ حدیثوں کی کوئی اصل نہیں، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں عمر بن ہارون کو ایک جماعت نے مطلقاً ضعیف کہا، جس راوی نے یہ روایت بیان کی محدثین کے نزدیک، تمام محدثین کے نزدیک وہ راوی ضعیف ہے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمر بن ہارون کذاب اور خبیث انسان ہے، یہ اپنے پاس سے حدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا۔ اور اس حدیث کے بارے میں سماحت الشیخ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ باطل ہے، کیونکہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، اور اس میں عمر بن ہارون البلخی ہے جو متروک الحدیث ہے اور کذاب ہے، اس لیے یہ حدیث حجت نہیں بنتی۔ دوسری دلیل داڑھی کٹوانے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی داڑھی کی لمبائی سے نہ کاٹے، لیکن دونوں کنپٹیوں سے، سائڈوں سے کوئی بال لینا چاہے تو لے لے۔ تاریخ بغدادی کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس میں راوی عطا بن ابی رباح سے بیان روایت کرتا ہے اور وہ ضعیف ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس کو احمد بن الولید نے نقل کیا جو حدیث سے گھڑا کرتا تھا، اور یہ روایت صحیح حدیثوں کے خلاف ہے، لہذا یہ ضعیف روایت ہے، اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ ان دو حدیثوں کے علاوہ منکرین داڑھی کو معاف کرنے کے منکر، کاٹنے کے قائل، ان کے پاس اور کوئی روایت نہیں ہے۔ اب وہ بعض صحابہ کے اعمال سے دلیل پکڑتے ہیں۔ پہلی دلیل کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھتے، اور جو ایک مٹھ سے زیادہ ہوتی اس کو عبداللہ ابن عمر کاٹ لیا کرتے۔ عبداللہ ابن عمر جب حج یا عمرے میں سر کے بال منڈواتے تو داڑھی اور مونچھ سے بھی کچھ بالوں کو لے لیتے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم داڑھی کے طویل بالوں کو معاف کرتے تھے، لیکن حج اور عمرے میں تھوڑی سی اس کو کاٹ لیتے تھے۔ اب یہ ایک دو دلائل سامنے رکھیے، اور پھر پہلی بات یہ داڑھی کہاں جا کر کاٹتے تھے؟ اگر اس کو مان بھی لیا جائے، کب کاٹتے تھے جی؟ حج اور عمرے پہ۔ اور ہم کب کاٹتے ہیں؟ ہر چھٹی والے دن۔ کیا یہ ہمارے لیے دلیل بنتی ہے؟ جس نے کٹوانی ہے پہلے 6-7 ہزار ریال لگا کے جائے نا حج کرنے، اور پھر وہاں کاٹے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو کہ یہ صحابی کا فعل ہے، یہ ٹکرا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اور جب کسی کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکرا جائے تو ہمارے لیے دلیل کس کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
قاعدہ ہے کہ اعتبار صحابی کے اس قول کا ہوگا جو اس نے نبی سے نقل کیا ہو، نہ کہ اس کا اعتبار ہوگا جو اس کی اپنے رائے ہو۔ عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، تو ہمارے لیے حجت عبداللہ ابن عمر کی بیان کردہ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہمارے لیے حجت اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ صحابی کا قول اس وقت تک حجت نہیں ہوتا جب تک باقی تمام صحابہ کا اس پر اجماع نہ ہو جائے۔ تو ابن عمر کے اس فعل پر کسی صحابی کا اجماع، باقی تمام صحابہ کا اجماع ثابت نہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مختار اور پسندیدہ قول یہ ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑا جائے اور کسی قسم کا تعارض داڑھی سے نہ کیا جائے، اس میں سے کچھ نہ کاٹا جائے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رہا ان لوگوں کا قول جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھ سے زائد کو کاٹ لیا جائے اور ابن عمر کے آثار سے وہ استدلال کرتے ہیں، تو یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ مرفوع اور صحیح احادیث داڑھی کو معاف کرنے پر دلالت کرتی ہے اور ان موقوف آثار کی نفی کرتی ہے، پر پس ان آثار کو مرفوع اور صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد کر لیجئے یہ داڑھی نشانی ہے محمد رسول اللہ کی، سنت ہے محمد رسول اللہ کی۔ ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم سارے اپنے اپنے ملکوں سے آئے ہوئے، کسی کا نکاح ہو جائے، منگنی ہو جائے، شادی ہو جائے تو بیگم اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے مولوی صاحب کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، کیونکہ میری دونوں یہیں پر ہیں اس لیے نہیں ہے۔ وہ ہاتھ میں انگوٹھی پہناتی اور کہتی کیا ہے کہ یہ میری نشانی ہے، یہ لے جاؤ، آپ اس کو دیکھو گے تو میں آپ کو یاد آیا کروں گی، یہ ہماری نشانی ہے، یہ پیار کی نشانی، یہ محبت کی نشانی، یہ فلاں فلاں فلاں۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ اچھا، وہ مولوی صاحب نکاح کر کے شادی کر کے بیگم کے ہاتھ کی پہنی ہوئی انگوٹھی لے کے آگے، جب جی کرتا ہے اس کو دیکھ کر وہ موقع یاد کر لیتا ہے کب پہنائی تھی، کیسے پہنائی تھی، کیا کچھ ہوا تھا۔ اب کوئی اسے آ کر کہے کہ بھائی 100 ریال لے لے اور یہ انگوٹھی مجھے دے دے اللہ کے لیے، آخری سوال کر کے بات ختم، اپنے دلوں سے پوچھنا، اس سے کوئی آ کر کہے 100 ریال لے لے اور یہ بیگم کی نشانی مجھے دے دے، کیا خیال ہے پیار کرنے والا دے دے گا؟ ہاں جی، دے دے گا؟ وہ کہ 200 ریال لے لے، 300 ریال لے لے، سچی محبت ہوگی تو دے گا؟ وہ کہے گا یہ انگلی کٹ سکتی ہے، محبوب کے ہاتھ کی پہنائی ہوئی انگوٹھی یہاں سے اتر نہیں سکتی، پیار کی قیمت ہی نہیں ہے، یہ اس کی نشانی ہے، میں کیسے بیچ دوں؟ ارے بیوی کی نشانی پر اتنی محبت کا اظہار کرنے والوں، کیا یہ محمد رسول اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ پیارے حبیب کی نشانی اور پیارے رسول کی سنت نہیں ہے؟ یہ بیوی تو ناراض ہو کر آپ سے طلاق بھی لے سکتی ہے، خلا بھی لے سکتی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی باوفا چیز نہیں ہے۔ اور محمد کریم کتنے باوفا ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے ہاتھ مارا بستر پہ، بستر خالی تھا، میں باہر نکلی، کیا دیکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع میں کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اپنی امت کے گناہوں کی معافی کا اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ امت سو رہی ہے، رسول رو رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا، دعا کا کہ مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ باقی انبیاء کو بھی اختیار دیا، ہر نبی نے اپنی اپنی دعا مانگ لی، میں نے اپنی دعا روک لی کہ اللہ جب حشر کا میدان ہوگا، ساری دنیا پریشان ہوگی، امت رسول پریشان ہوگی، اس وقت یہ دعا تیرے سامنے رکھ کر سوال کروں گا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایمان کیا ہے؟ ساری دنیا سے ٹکر لے لیجئے، ساری دنیا کو چھوڑ دیجئے، ساری دنیا کو ناراض کر لیجئے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی۔ اللہ کے نبی کا جب حکم آ جائے، ایک ماں کہتی ہے بیٹے کو بیٹا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، اس کی شریعت اور اس کے دین کو چھوڑ دے، وگرنہ میں یہ ریت میں لیٹی ہوئی ہوں، ایڑیے رگڑ رہی ہوں، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، یا محمد کریم کو چھوڑ دے یا اپنی ماں کو مروا لے، اور اگر میں ایسے ہی مر گئی لوگ تجھے کہا کریں گے یہ ماں کا قاتل جا رہا ہے۔ ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ اور وہ تھے، اس نے کہا ماں تو ایک ماں ہے، کاش میں نے ایک کے بطن سے جنم نہ لیا ہوتا، کئی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوتا، میں ہر ماں کو ایڑیے رگڑ رگڑ کے مرنے دیتا، محمد سے بے وفائی پھر بھی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان ہے، یہ پیار ہے۔
حکم رسول آ جائے، کائنات میں جو مردی ناراض ہو جائے، سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کریم کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ایک صحابی کو جب سولی پہ ٹانگا ہوا تھا، ظالم اس کو برچھیاں مار رہے تھے، اسے کہا تجھے چھوڑ دیتے ہیں، تو صرف زبان سے یہ کہہ دے کہ کاش آج میری جگہ پہ رسول کو سولی پہ ٹانگا ہوتا اور میں اپنے بچوں میں آرام سے سو رہا ہوتا، تو صرف اتنا کہہ دے تیری جان بخشی جائے گی۔ تڑپ اٹھے، کہا ظالمو تم کہتے ہو میں رسول کے بارے میں یہ کہہ دوں، علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قسم میں تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوں اور محمد کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے۔ اللہ کے نبی خیمے میں آرام کر رہے، باہر اسلحے کی آواز آتی ہے، جنگ کا موقع ہے، نبی اٹھ کر باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک صحابی کو پہرا دے رہے، پوچھتے ہیں تجھے پہرا دینے کا حکم کس نے دیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دشمن کے علاقے میں ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ محمد اپنے خیمے میں آرام کر رہے، کہیں کوئی کافر موقع پا کر میرے نبی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ حکم اللہ کے نبی کسی نے نہیں دیا، میرے ایمان نے دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں آپ کے کانوں تک ٹکرا گئی۔ اب سوچ لیں، فیصلہ کر لیں، کون ہے جو اپنے چہرے کو محمدی بنانا چاہتا ہے اور کون ہے جو اپنے چہرے کو نبی کے چہرے سے جدا کفار جیسا چہرہ بنا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے وہ کون سے بھائی ہیں جو آج سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم داڑھی شیو نہیں کریں گے، بلکہ آج سے ہم اپنا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا چہرہ بنائیں گے۔ کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، آپ کی تو ہے، آپ کیوں کھڑے ہو؟ آپ بیٹھ جائیں، جن کی نہیں ہے وہ کھڑے رہیں۔ ہاں جی، اور کون کون ساتھی ہیں جو آج وعدہ کریں کہ یہ چہرہ محمدی چہرہ بنے گا، اس چہرے پر مجوسیوں کی علامات نہیں آئیں گی؟ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ داڑھی اگر رکھ لینا، مولوی صاحب داڑھی رکھنا تو ٹھیک ہے لیکن میرا تو یہ بیاہ ہی نہیں ہوا، میری شادی نہیں ہوئی، شادی ہو جائے گی نا پھر رکھ لوں گا، جب بوڑھا ہونے لگوں گا نا، مرنے سے پہلے پھر رکھ لوں گا۔ ہمارے میں سے کسی کے پاس تشریف رکھیں، ہمارے میں سے کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ ہم نے بوڑھے ہو کر مرنا ہے؟ کیا ہم لکھوا کر لائے ہیں کہ ہم 60 سال کے بعد ہی مریں گے، پہلے ہمیں موت نہیں آئے گی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ داڑھی رکھ لو گے تو شادی نہیں ہوگی۔ یہ کس کا دھوکہ ہے؟ شیطان کا، ٹھیک ہے؟ اور اگر داڑھی رکھ لو گے، آپ ایک کو ترستے ہو، 2 ہو جائیں گی۔ آپ ایک کو ترستے ہو، کتنی ہو جائیں گی؟ میری داڑھی بھی دیکھ لو، الحمدللہ میری 2 بیوی ہیں، تیسری کی تلاش میں ہوں۔ تو یہ شیطان بہکاوا دیتا ہے داڑھی۔ میں نے کبھی کسی داڑھی منہ 2 بیویوں والا میں نے نہیں دیکھا، جتنا بھی دیکھا کہ اس مولوی صاحب کی 2 ہیں، اس مولوی صاحب کی 4 ہیں، اس مولوی صاحب کی 3 ہیں، بغیر مولوی 2-3 والا مجھے تو نظر نہیں آیا۔ اس لیے آج اللہ سے عہد کرو کہ اللہ ہمیں اپنا چہرہ محمدی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا عمل محمدی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایک ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، ہماری موت آئے تو اسی حال میں، ہماری زندگی ہو تو اسی حال میں۔